حسین 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 یا حسین. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پر محمد وعلى. حضرات، سلسلے بیان کے آغاز سے پہلے التماس ہے کہ میں چند مرحومین کے اسماء گرامی پڑھوں گا. آپ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت ان مرحومین کو اصال فرما دیں. مرحوم قاسم علی پنجی، مرحوم غلام علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بین بنت علاء الدین بھائی، مرحومہ گلشن بین بنت یوسف علی، مرحومہ صابرہ بین بنت شوکت علی، ڈوسانی فیملی، گھبرانی فیملی، نورانی فیملی. اسی کے ساتھ ساتھ مرحوم غلام عباس نور محمد بورانی، مرحوم غلام عباس اکبر علی بھوجانی، مرحوم ایوب بھائی فدا علی، مرحوم یوسف علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بین بنت مہر علی اور تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں. عزیزان محترم، سلسلہ بیان کا آغاز کل ہو چکا اور حیات معصومین میں تربیتی پہلو کے عنوان سے گزارشات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آیہ کریمہ کا ترجمہ یہی ہے جو ہر انسان جانتا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے پیغمبر، یہ جو آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائیں، بڑی محنت کی، بڑا کام کیا ہے، تو اب ہمیں آپ کے واسطے ہم تیار ہیں کہ اب آپ کوئی اجرت لے لیجئے تاکہ کم از کم ہم اپنے کو ہلکا سمجھیں. آپ نے بڑا کام کر دیا ہے. تو پیغمبر نے کچھ تو نہ کہا، چونکہ وہ وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے، لہٰذا ادھر سے حکم آ گیا کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو اجر رسالت کے عنوان سے میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو. یہ ایک عنوان ہے. عزیزان محترم، ایک بات بڑی آسان سی ہے. میں چاہتا ہوں آیہ کریمہ کو میں نے ترجمہ کر دیا ہے، 2 جملہ کہہ کے اپنی کل سی بات کو پھر جوڑ دوں گا اور مکمل کروں گا، کل ناقص رہ گئی تھی. کہ عزیزان محترم، دنیا کا ایک اصول ہے، ایک سسٹم ہے جو اسلام نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان کسی مزدور کو، کسی کام کرنے والے کو، کسی کو ہائر کرتا ہے، اس سے کام لیتا ہے، تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. یا تو پہلے مزدوری طے ہوتی ہے، طے کرتا ہے، یا انسان مزدوری طے نہیں کرتا. جب انسان کوئی مزدوری طے کر لیتا ہے تو جو طے ہوتا ہے، چاہے 2 روپے ہو یا 2 لاکھ روپے، اتنے ہی پہ ہوگا، چاہے اس کی حیثیت جو بھی ہو. چاہے کام 1 لاکھ کا ہوگا، 10 روپے میں طے ہو گیا تو اب 10 روپے زیادہ اس کو مانگنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طے ہو گئی. لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی مقام پہ کوئی انسان کسی انسان کو، مزدور کو، کسی بھی کاریگر کو
کسی ٹیلر کو، کسی انسان، کسی بھی فرد کو، کوئی انسان کسی سے کام لے لے، اس کی محنت کا استعمال کر لے اور کوئی مزدوری طے نہ ہو، تو جب کام مکمل ہوگا تو اس وقت پھر اب آپ کی مرضی نہ چلے گی کہ ہم کتنا دیں گے. میرے ساتھ رہیں گے؟ چونکہ آیہ کریمہ کے ذیل میں ایک جملہ تبرکن کہنا چاہتا ہوں. پھر آپ کی مرضی طے نہیں ہوگی. پھر کیا طے ہوگا؟ پھر یہ طے ہوگا کہ ایک ایسا انسان جو ایسا کام کرتا ہے اس کی اجرت کتنی ہو سکتی ہے، اتنی دینی پڑے گی. نہیں میری بات نہیں، ایک منٹ میں میری بات واضح کر دوں. مثلا میں نے اپنی ایک قبا یا شیروانی یا آپ نے ایک پینٹ یا شرٹ کسی ٹیلر کو آپ نے سلنے کو دیا، کسی بھی ٹیلر کو، اسے سل کے تیار کیا، آپ پہنچے کہہ لیں میں 50 روپے دوں گا. طے نہیں ہوا تھا، نہ کہیں ریٹ لکھا تھا. اب کیا طے ہوگا؟ تو طے یہ ہوگا کہ ایسا ٹیلر ایسا کپڑا شہر میں کتنا کا سلتا ہے، آپ کو اتنی ہی اجرت دینی پڑے گی. اسے شریعت کہتی ہے اجرت المثل. میری بات ذہن میں رکھ، میں بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ آیہ کریمہ کے ذیل میں علماء چونکہ جلدی متوجہ ہیں، رہتے نہیں ہیں متوجہ، اس لیے ان سے تو کچھ نہیں کہنا، لیکن میں اپنے نوجوانوں تک بات پہنچا رہا ہوں. اسے کہتے اجرت المثل. وہاں پہ اب آپ کی نہیں چلے گی، آپ کو دیکھنا پڑے گا ایسا کام کرنے والا اس کام کو جب انجام دے گا تو اس کی عام طور سے اتنی اجرت ہوتی ہے، اتنی ہی آپ کو دینی پڑے گی. اب آپ کی مرضی چلنے والی نہیں، اسے کہتے اجرت المثل. اسلام میں جھگڑا یہی پڑ گیا. اسلام نے کہا جب پیغمبر آئے، کہا یہ اللہ توحید لے لو، یہ نبوت لے لو، یہ امامت لے لو، یہ نماز لے لو، یہ روزہ لے لو. ہر انسان سوچ رہا تھا مل ہی تو رہا ہے، لینے میں کیا قباحت ہے، سب لیتے چلے گئے. جب کام مکمل ہو گیا اور نبی کی محنتوں سے فائدہ اٹھا چکے تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کام تو لے چکے، اب اجرت بھی دینی ہوگی. تو اب اجرت کیا دو گے؟ اب تم نہ طے کرو گے، اجرت المثل وہ طے ہوگا جو انسان کر سکتا ہے. اگر دنیا دار ہوگا تو اجرت دنیا میں طے ہوگی، آخرت کا مالک ہوگا دنیا میں آخرت کی طے ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو یہ آل محمد نے خدمات کو انجام دیا. جو گفتگو میں کل کی میری گفتگو چل رہی تھی کہ جہاد بالنفس بہت آسان کام نہیں ہے، بڑا سخت ترین مرحلہ ہے. میں نے کل یہ بات اشارہ کیا تھا، اسی بات کو جوڑتے ہوئے آگے بڑھانا چاہتا ہوں زان محترم کہ 10 روپے نکال دینا آسان ہے، لیکن 10 روپے دے دینے کے بعد اس کو کسی سے نہ بتانے کا دبا لینا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ارے بہت ہوتا ہے، مثالیں بہت سینکڑوں تیار کیا سکتے ہو. میں نکلے، اب آپ ملاقات ہو گیا، مولانا ذرا تشریف لائیے، ذرا ایک پیالی چائے. بڑا عرصہ ہو گیا میری خواہش تمنا تھی کہ آپ کو ایک پیالی اپنے گھر بلاؤں. اب آپ تشریف لائیے، خیر معاملہ طے ہو گیا. میں چلا بھی گیا، چائے پی کے. اب چائے تو میں نے پی لی، محبت نے پلا دی، مگر انسان اب کیسے دبائے؟ اب جو باہر نکلے، جو مل گیا، ارے کہنا کیا کہنا میرے مقدر کا، کیا کیا ہوا؟ کہنا جناب میرے گھر تشریف لائے، مجھے موقع مل گیا خدمت کا، ایک پیالی چائے سے میری خدمت کر دی. یہ اظہار نہیں ہو رہا ہے. متوجہ ارباب کرم، چائے پلا دینا آسان ہے، چائے پلانے کے بعد اس کام کے جذبے کو دبا لینا، یعنی وہ پیسے کی قربانی ہے، یہ نفس کی قربانی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عظیم ترین مرحلہ ہوتا ہے انسان محترم، بہت سخت ہوا کرتا ہے، آسان نہیں ہوتا. سب انسان ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جنہیں اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا ہے، جب منزل جہاد نفس میں وارد ہوتے ہیں تو اس مقام سے وارد ہوئے جہاں کسی انسان کا تصور نہیں ہو سکتا. آپ سوچیں کسی کو برتری کس کو نہیں چاہیے؟ کون اونچا نہیں بننا چاہتا؟ سب اونچے بننے چاہتے ہیں. جس زمانے پیغمبر، اب میں اپنی بات کو شروع کرا اہل بیت سے، جو کل بات رہ گئی تھی مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں جس زمانے پیغمبر اسلام تشریف لائے تھے کتنا ماحول کتنا خراب تھا. میرا بچہ آشنا ہے، دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں تھی جس پر خدائی ٹیگ نہ لگ گیا ہو، جو خدا نہ بن گئی ہو. پتھر خدا، درخت خدا، سمندر خدا، سورج خدا، چاند خدا، ستارے خدا، کوئی انسان خدا، کوئی ایسا نہیں بچا تھا جو خدائی جس کو نہ ملی ہو. سب خدا بن گئے تھے. مگر ایسے ماحول میں اللہ کا نمائندہ آیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں بندے خدا ہوں. وہ کہہ رہا ہے میں بندے خدا ہوں.
یعنی آپ کمال نفس پیغمبر پہنچ، جہاد نفس پیغمبر پہچانی۔ عزیزان محترم صاحبان فہم، اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، یعنی کتنا آسان موقع تھا، مجھ جیسا انسان ہوتا تو اعلان کر سکتا تھا میں بندے خدا نہیں، جب سب خدا بن سکتے ہیں تو مجھ کو خدا بننے میں کیا رکھا ہے؟ میں خدا بن سکتا نہیں۔ میرے بچوں توجہ کرنا، میں اپنی دلیل دوں گا، آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ کون تھا جو خدا کے پیغمبر کی خدائی کا انکار کرتا؟ اس لیے کہ پیغمبر یہی تو کہتے تم پتھر کو خدا مانتے ہو، اگر تمہارے لیے پتھر خدا ہے تو دیکھو میرے ہاتھوں پر یہ تسبیح کر رہے ہیں، اگر یہ خدا تو ان سے بڑا میں خدا۔ اگر تم درخت کو خدا مانتے ہو تو اگر یہ خدا ہے تو میرے اشارے پر چلنے لگتے ہیں، اگر یہ خدا ہے تو میں ان سے بڑا خدا۔ اگر تم ستارے کو خدا مانتے ہو میرے دروازے پر آ سکتا ہے، اگر وہ خدا تو میں ان سے بڑا خدا۔ اگر چاند کو خدا مانتے ہو تو اگر وہ خدا ہو سکتا ہے تو اشارہ کر دوں گا 2 ٹکڑے ہو جائے گا، میں ان سے بڑا خدا۔ اگر سورج کو مانتے ہو اشارے پر پلٹ جائے گا۔ یعنی کتنا آسان تھا مرحلہ، متوجہ باب ہے کہ انسان اپنی خدائی کا اعلان کر سکتا تھا، مگر پیغمبر نے کہا جہاں نفسوں کی پستی ہوتی ہے وہاں چھوٹا اپنے کو بڑا دکھانا چاہتا ہے۔ یہ میرا کمال نفس و جہاد نفس ہے، میں خدائی لے سکتا تھا مگر بندگی کو ترجیح دے دی، تمہاری خدائی کو ٹھکرا دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ تمہاری خدائی عزیزو، میں بس سلسلوں کو محسوس کریں، ہم تمہاری خدائی لے کے کریں گے بھی کیا؟ تم باطل کی خدائی میں دم ہی کیا ہے؟ یہ بے دم خدائی ہے۔ ہم جس کی بندگی کرتے ہیں وہ قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ اگر میرے بچے متوجہ نہیں تو ایک چھوٹی سی بات کو جوڑنا چاہتا ہوں، بات یاد ہے نہیں؟ ہر ایک کو یاد ہے جب نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے کرنا چاہا، وقت کے خدا نے، وقت کے باطل خدا نے اللہ کے ایک بندے کو آگ کے حوالے کرنا چاہا، تو اب مسئلہ بڑا آسان تھا، جب خدا صاحب ہو تو مشکل تو نہیں ہے، آگ جلوا دی، اپنے ہاتھ سے جاؤ پکڑ کے لے کے جاؤ ابراہیم کو، آگ کے بیچ میں رکھو، جلا کے خاک کر کے اطمینان سے ٹہلتے ہوئے چلے آ جاؤ۔ مگر خدا باطل کتنا مجبور، کیسے ڈالے؟ آگ تو جل گئی مگر جس کو جلانا ہے پہنچانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ کتنا عاجز ہے باطل کا خدا۔ میرے ساتھ ارباب اکرام، اب کیا کرنا؟ منجنیق کا حوالہ سب اب واقعات آپ کے سامنے ہیں، منجنیق کا سہارا لیا گیا، اس کے ذریعے پھینکا گیا۔ اب یہ بندگی خدا کو پہچانو، اللہ کی بندگی اس مقام تک آتی ہے۔ ادھر جناب ابراہیم فضا میں چلے، ادھر سے جبریل آئے، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ کوئی حاجت ہے؟ ایک مرتبہ آواز دی، حاجت تو ہے، اما الیک فلا، مگر تم سے نہیں۔ کہا کس سے؟ کہا علمہ بحالی، وہ تو خود ہی جان رہا ہے میرا حال، تو وہ خود ہی جس سے مجھ کو مانگنا ہے وہ میرے حال سے آشنا ہے۔ ادھر ابراہیم آگ میں چلے، ادھر ابراہیم آگ میں چلے، اپنے اعتماد اور یقین کا بھروسہ کا اظہار کر دیا، مالک پر اعتماد کا جتنا اظہار کرتے گئے ادھر سے آواز آ دی گئی، یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ اگر تھوڑی دیر اور ایسی کنڈیشن میں ہوتی تو ابراہیم جم جاتے۔ آواز قدرت آئی، سلامہ، ٹھنڈی تو ہو جانا مگر ہلاک نہ کرنا، سلامتی بن جانا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ نہیں، اگر آپ میرے ساتھ متوجہ ہیں تو آپ محسوس کریں باطل کی خدائی۔ میں اسی بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، باطل کی خدائی کتنی ہوا کرتی ہے۔ نمرود نے کا واقعہ یہ اعلان خدائی کر دی، جملہ جوڑ کے اپنی بات کو واپس آ جاؤں گا۔ نمرود نے خدائی کا اعلان کر دیا، شیطان بڑا شیطان، شیطان تو شیطان ہر زمانے میں اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک دن اس نے نمرود کا بھی ٹیسٹ لے لیا، جس کمرے میں سو رہا تھا اس نے آ کر کے نوک کیا۔ سنیے گا، میرے بچے محسوس ہو جائیں گے۔ ادھر سے نمرود نے پوچھا کون؟ کہا قربان جاؤں ایسی خدائی پر جو پردے کے پیچھے نہیں جانتا کون کھڑا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد علیہ۔
نہیں عزیزان محترم، یہ باطل کی خدائی ہے. متوجہ ارباب کرم، جو خود کو بھی، اپنے بندے کو بھی، یا جس کو بھی آگ تک پہنچانا چاہ رہا تھا نہیں پہنچا رہا ہے. کیوں؟ اس بات کا خطرہ ہے کہ جل جائے. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطل خدا وہ ہوتا ہے جو خود اپنے کو بھی آگ سے جلنے سے نہیں بچا سکتا. مجھے کام لینا ہے، دیکھوں گا آپ کے ذہن کہاں تک میری بات تک پہنچ سکتے ہیں. باطل کی خدائی یعنی باطل اگر خدا بھی بن جائے تو دنیا کی آگ سے نہیں بچ سکتا. اب سوچو، بقیہ جتنے عہدے ہیں خدائی سے نیچے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ارے کیوں نہ حق کی بندگی کو اپنا لو تاکہ یہاں کی آگ سے بچ جاؤ، وہاں کی آگ سے بچ جاؤ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ابراہیم نے آواز دی، ہم نے بندگی پروردگار کو اپنایا. پیغمبر نے آواز دی، ہم نے بندگی خدا کو اس لیے اپنایا، اس لیے کہ باطل کی خدائی عاجزی کا اعلان کرتی ہے، بندگی پروردگار انسان کو صاحب اختیار بناتی ہے. یا کہہ دوں، باطل کی خدائی فی النار بناتی ہے، حق کی بندگی احمد مختار بنا دیا کرتی ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ارباب کرم، گفتگو آ چکی ہے میری اور میں اپنی منزل تک آگے بڑھ رہا ہوں. بڑا مرحلہ سخت ہے. یہ بندگی بڑی عظیم ترین شے کا نام ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں بڑا آسان ہے، کوئی ٹینشن نہیں. کیا کرنا؟ بندگی میں رکھا کیا ہے؟ بندگی ہی میں سب رکھا ہے. بندگی میں اسلام میں جو کچھ بھی ہے انسانوں کے لیے وہ بندگی کے سہارے. رسول کو رسالت نہ ملی جب تک بندگی نہیں کی. نہیں میری بات نہیں پہنچی ہے. پڑھو کلمہ. کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان، دوسرا جملہ محمدن عبدہ و رسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. پہلے بندگی کا تذکرہ، رسالت کا تذکرہ بعد میں. یہی نہیں، دیکھو جناب عیسیٰ بھی تو کیا اعلان کر رہے تھے؟ جناب عیسیٰ بھی اعلان کر رہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پہلے اپنی بندگی کا اعلان، متوجہ ہیں؟ اس کے بعد کاہے کا اعلان کیا؟ اپنی نبوت کا اعلان. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ بندگی خدا میں جتنے بھی مرتبے ہیں سب اسی بندگی کے راستے سے چلے ہیں. نہیں لفظ کہنا چاہتا ہوں، لوگ سوچتے ہیں آخر ان کو یہ رتبے کیسے مل گئے؟ عزیز و عجب نہیں میرا پیغمبر آواز دے، تم نے ہمیں پہچانا نہیں. عالم انوار میں اتنی بندگی کی ہے کہ مقام رسالت پر فائز کر دیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. عزیز محترم، کتنا عجیب عظیم ترین مرحلہ ہے، کتنی عظیم ترین منزل ہے کہ بندگی ہے. مگر بندگی میں دو طرح کے بندے ملے. ایک بندہ وہ ہے جو اپنے کو اپنے سے بندہ کہہ رہا ہے، ایک بندہ وہ ہے جسے خدا بندہ کہہ رہا ہے. جب عیسیٰ گہوارے میں آئے تو خود سے اعلان کرتے ہیں میں اللہ کا بندہ. لیکن جب معراج کی رات آئی، اللہ لے کے چلا تو رسول بنا کے نہ لے کے چلا، بندہ بنا کے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے جو اپنے بندے کو لو گئی. ارے رسول بنا کے لے جا میرے پروردگار، رسول عہدے دار بنا کے لے جا. عجب نہیں مالک آواز، تم سمجھے نہیں، رسول ادھر سے آتا ہے، بندہ ادھر سے جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. عجیب منظر جو آگے ہے جملہ، تو حوالے اپنے بچوں کو کرنا چاہتا ہوں اور فضیلت کا گوشہ عرض کر دوں اس بارے میں کہ عزیزو یاد رکھیے گا، دو بندے ہیں. ایک بندہ وہ ہے جس نے اپنے کو اپنے سے بندہ کہا، ایک بندہ وہ ہے جس کو خدا نے بندہ کہا. فرق کیا ہوا؟ کا فرق یہ ہے کہ جو اپنے سے اپنے کو بندہ کہہ رہا تھا، جس نے اپنے سے اپنے کو بندہ کہا، اسے چوتھے آسمان پہ لے جا کر روک دیا. لیکن جس کو خدا نے بندہ کہا، اب چوتھے پر نہ روکا، کعبہ قوسین کی منزل تک لے گیا. اے میرے مالک اتنا بتا دے، جسے جو اپنے سے بندہ کہے وہ چوتھے آسمان تک جائے، جس کو تو بندہ کہے کعبہ قوسین کی منزل میں لے کر کے جائے. لیکن اتنا بتا دے اس بندے کا حال کیا ہوگا جو تیرے مقابل میں ملتی ہوئی خدائی کو ٹھکرا دے.
कहा अब समझ में आ गई नहीं बात, तो अब मैं मर्तबा यूं तय करूंगा, जो अपने को बंदा कहेगा उसे चौथे आसमान तक ले जाऊंगा, जिसे मैं बंदा कहूंगा काबा कौसैन तक ले जाऊंगा, जो खुदाई को ठुकरा देगा पर्दे में इसे रखूंगा, बाहर उसे बैठाऊंगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। इसे बिठाऊंगा, बाहर उसे रखूंगा। अगर आ गए हैं तो महसूस हो रहे हैं। सवाबन जुमला और भी कहना चाहता हूँ, बड़ी सवाबन ही नहीं हकीकत बयान करना चाहता हूँ। पैगम्बर वापस आए, लोगों ने पूछना शुरू किया। पैगम्बर ने सुबह बयान किया कि या रसूलल्लाह ने फरमाया कि मैं रात मेराज पे गया था, कहाँ गया था, कहाँ गया था, और अल्लाह से बातें हुई। तो होता दुनिया में उसूल यही है सिस्टम कि जब कोई किसी अजनबी शहर में जाता है मुल्क में, और हम आप नहीं जाते रहे, तो जैसे ही वापस आते पूछते हैं वहाँ लोग कैसे हैं, मकान कैसे हैं, गाड़ियाँ कैसी, सड़कें कैसे, हमारे जैसे है वहाँ, सारी बातें पूछते हैं। अब सबने जब रसूल ने कहा मैं मेराज पे गया था, तो हर इंसान या रसूलल्लाह आपने क्या देखा, क्या देखा, सारी बातें हो रही। कहा अल्लाह से जब इतनी दूर तक अल्लाह ने बुलाया तब बातें तो हुई होंगी। कहा हाँ, बात क्यों नहीं हो गया? कह रहे अल्लाह इतना तो बता दीजिए, हमने खुदा को तो नहीं देखा, जब बातें की तो किसके लहजे में बात की, किसके लहजे में बात की। एक मरतबा गुल्लिबास लसाने पैगंबर गोया हुई, आवाज दी कल्लमनी बिलहजते अली इब्न अबी तालिब। लहजा यानी लहजे अली लहजे खुदा है। अगर आप मुतवज्जिह हैं, जहां तक मैं अब लेकर के आया हूं, ये सुना हुआ जुमला है, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं लहजे अली लहजे खुदा है। अब अगर तुम्हें कलाम खुदा चाहिए तो कहीं और से लोगे तो कलाम खुदा तो मिलेगा, लहजे खुदा न मिलेगा। दरे अली पर आ जाओ, कलाम खुदा भी है, लहजे खुदा भी पाया जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बाज लोग कह देते हैं आप लोग तो बढ़ा दिया करते हैं, आप लोग तो आगे कर दिया करते हैं। हमने कहा तुमने अभी पहचाना नहीं, यहाँ तो जिहाद बिन नफ्स के कमाल की मंजिल पाई जाती है। दुनिया का कोई इंसान होता, दुनिया का आम इंसान होता तो ये कह देता कि जो कुछ है वो मैंने, कल की मेरी बात याद है, दरे खैबर मैंने नहीं उखाड़ा, खुदा की कुदरत थी। याद नहीं याद है? आज दूसरी बात का इशारा करना चाहता हूं। अली ने अपने कमालात का इजहार कर दिया। अजीज और तवज्जो, बेपनाह तवज्जो चाहता हूं। खाने काबा में आए, 3 दिनों के बाद दस्ते पैगंबर पर आए, आसमानी किताबों की तिलावत की, नबी ने सनद दे दी, आगे बढ़े, बढ़ते रहे, जो पूछा बता दिया, जो पूछा बता दिया। मिंबर तक आ गए, सलूनी का ऐलान कर दिया, पूछने वाले पूछते हुए थक गए, अली बताते हुए न थके, बिस्मिल्लाह की तफसीर शुरू कर दी। रात खत्म हो गई, बिस्मिल्लाह खत्म न हुआ। यानी जहां इतना, आप मेरी बात तवज्जो मेरे दोस्तों, मेरी बात जाहिर न कीजिएगा, जहां इतने कमालात, इतने इल्म का ऐलान, इतना ज्यादा, तो हर इंसान कह सकता था मुझे पहचानो, मगर अली ने कहा देखो देखो मुझे देखो, मेरे इल्म की कमालात को देखो, और जो कुछ भी देखा है हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह, मेरा कुछ नहीं है, ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ मेरा कुछ नहीं, लुआब पैगंबर का असर है। अली सलूनी का ऐलान कर रहा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये कमाल नफ्स अली था, ऐलान कर सकते थे जो है हम, मगर कहा पहचानो नहीं। फिर मैं कहना चाहता हूँ पैगंबर के नज़दीक आकर के, पैगंबर को बैसाखी बना करके ऊंचा बनना सबको आता है, मगर अपने कमालात का ऐलान करके पैगंबर के कमाल का ऐलान कर देना ये अली का कारनामा है। कौन बराबरी कर सकता है?
دیکھا تاریخ آپ کے سامنے پوری، مجھے سب نہیں پڑھنا رہتا، میں سارے واقعات پڑھتا ہوں، میں تو اشارہ کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کتنا آسان موقع تھا، مگر علی نے کہا نہیں مجھے پہچانو. کیا پہچانو؟ علی اپنے کم، عزیز و توجہ میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا. علی نے کہا مجھے پہچانو، میں اپنے کمال کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، کمال پیغمبر کا اعلان ہے. پہچانو جس کا وسیع اتنا با کمال ہے، اس وسیع کا نبی کتنا با کمال ہوگا. ایک اور صلوات پڑھ دیا محمد و آل محمد. یقیناً عظمت آ گئی گفتگو تو اور حوالے کرو ایک حدیث کو. مولا کائنات کا ایک دوسرا ارشاد بھی ہے، سب آپ کا پڑھا اور سنا ہوا ہے، میں تو ثواباً ذکر کرتا ہوں. کیا آپ نے فرمایا کہ میں ایک صلوات پڑھنے بیٹا پانی نبی مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ میں نبی کے پیچھے کیا تشبیہ دی ہے، ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا. تو یہ مثال کیوں دی؟ بچوں کو اور بزرگان سب جانتے ہیں. یہ مثال دینے کی ضرورت کیا تھی کہ اونٹ کا بچہ، اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے ساتھ جیسے چلتا، میں نبی کے ساتھ ویسے ہی چلتا تھا. یعنی آسان سمجھ رہے ہیں میری بات، یعنی رہنما میرا پیغمبر، پہچانتے جاؤ جس کے قدم پہ چلنے والا اتنا با کمال تو رہنما کتنا با کمال. جہاں آپ دیکھیں فضائل گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر قدم فضیلت ہے. یہ تو آل محمد کا کنار ہے، جس کے ہاں نہ ہو وہ گڑھو، گڑھ کے نہ پڑھو، پڑھ کے سناؤ. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ارباب کرم ارشاد فرمایا کہ میں ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے بچہ ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے نا. سنا دیا. آخر مثال کیوں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم لوگ دیہاتی، میں تو دیہاتی ہوں، بہرحال آپ لوگ شہریوں تو نہیں معلوم، انشاءاللہ کوئی فرق نہیں، لیکن ایک دیہاتی ہے، شہر و دیہات کوئی فرق نہیں ہے. جب بھی دیکھے، جب کوئی بچہ کسی جانور کا بچہ اسی کا ہوتا ہے تو جب تک وہ چھوٹا رہتا ہے، رہنما جب تک اس کو بلوغ نہیں آ، جب تک اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو جائے آسان زبان میں، تب تک وہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے ماں سے جدا نہیں ہوتا. آپ کسی بچے کو مرغی کے، بکری کے، اونٹ کسی آپ پکڑ کے دیکھیے، اتنا جان چھڑائے گا کہ اپنی کوشش، بہرحال وہ ماں سے الگ کبھی نہیں ہو سکتا. چاہے جتنا آپ کریں، جتنی آپ کوشش کر لیں، کبھی بھی بچہ ماں سے جدا نہیں ہوگا. میری مثال سے پھر تکرار کرنا چاہتا ہوں، چاہے جتنا جتن کرو کبھی بھی الگ نہیں ہوگا. لیکن اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سا بکری کا بچہ خرید کے لے، ہمارے یہاں بکری تھی، ہم نے لا کے اسے جوڑ دیا، اس کا بچہ نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، متوجہ ہیں، تو کبھی الگ کر لو گے، چلا جائے، اس کے اوپر ٹینشن نہیں ہے، اس لیے وہ باہر کا ہوتا ہے. اس کا مطلب جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتا. باہر کا اگر آ جایا کرتا ہے، کبھی ساتھ آتا ہے، کبھی الگ ہو جایا کرتا ہے. احد میں ہم نے یہی منظر دیکھا. آخر کیوں ہوتا؟ جو شریک نور تھا وہ ٹھہرا تھا، جو باہر سے آئے تھے نظر نہ آئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھ دے زن. یقینی طور سے یہ کمال علی ہے. اگر آپ نے یہاں تک محسوس کیا ہے تو پھر ایک جملہ اضافہ کر دو، یاد آ گئی تو بات کو جوڑنا چاہتا ہوں. علی کی زندگی گزری ہے پیغمبر کی عظمت کے اعلان میں، پوری حیات طیبہ، کہیں پر بھی نہیں. واقعہ سنانا چاہتا ہوں، شاید بہت کم لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہو. بولا میں نے پڑھا ہے، لیکن آپ لوگ ممکن ہے کم لوگوں نے سنا ہو. جب مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، فضیلت گوش عرض کرنا چاہتا ہوں. جب مولا کائنات کے سر اقدس پر ضربت لگی، جراح کو بلایا گیا، جراح آیا، اس نے زخم کو ناپا، فرمایا مولا وصیت فرمائیے، زخم گہرا ہو چکا ہے، بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ واقعہ ہے جو 19 رمضان کے دن کا یہ واقعہ ہے. ذہن دن میں جراح آ گیا تھا، ہو گئی بات.
روایت میں ملتا ہے کتابوں میں کہ اسی وقت جب یہ طے ہو گیا تو اپنے فرزند محمد حنفیہ کو مولا نے بلایا. کاش عزیزوں میرے جملے کی قدر کیجیے گا، جو سنانا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں تک پہنچانا چاہتا. مولا کائنات نے محمد حنفیہ کو بلایا، کہا بیٹا محمد حنفیہ جاؤ جا کے میرے چاہنے والوں سے کہہ دو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھ لو جو کچھ بھی تم کو اب سوالات کرنے ہیں، میرے وقت بہت بچا نہیں ہے، میرے آخری لمحات آئے ہیں، جو پوچھنا ہے اب بھی پوچھ لو، علی بتانے کے لیے تیار ہے، اب بھی بتا دے گا علی. مولا نے اتنا کہا تھا. محمد حنفیہ گئے، جا کے چاہنے والوں سے کہا کہ بابا نے پیغام دیا ہے کہ کچھ تمہارے ذہنوں میں سوالات پائے جاتے ہیں تو آ کر کے اب بھی پوچھ لو، زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے. جراح نے کہہ دیا ہے کہ مولا وقت بہت کم بچا ہے، میں چاہتا ہوں سب بتا کر کے چلا جاؤں، سنا ہوا واقعہ ہے مکمل کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہیں پر محمد حنفیہ نے خود سے اضافہ کیا. مولا نے فرمایا تھا لیکن محمد حنفیہ نے کہا کہ لیکن خففوا بالسؤال، لیکن ذرا خیال رکھنا چھوٹے چھوٹے سوال کرنا، بڑے بڑے سوالات نہ کرنا. بابا کی حالت غیر ہے، بہت زیادہ ہو سکتا ہے جواب نہ دے پائے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہذا سوال کرنا مگر سوالات تھوڑے چھوٹے رکھنا. بات مکمل ہو گئی، واقعہ تمام ہو گیا. میں بتانا چاہتا ہوں عالم اسلام کو، ملت اسلامیہ کو بتانا چاہتا ہوں. اے میرے مولا کیا بتانا چاہتے؟ کہا میں بتانا چاہتا ہوں جس علی کا سر شکافتہ ہونے کے بعد، سحر کے اثر ختم ہو جانے کے بعد اتنا حاضر رہتا ہے کہ جو چاہو پوچھ لو. تو سوچو جس کا میں وسیع ہوں، اگر وسیع کا دماغ اتنا حاضر ضربت لگنے کے بعد ہوتا ہے تو ذرا سے بخار میں نبی کا دماغ کیسے بیٹھ جائے گا؟ تو عزیزان محترم، یہ وہ مقام ہے جو جہاد بن نفس کی کمال کی منزل تھی. ہمیں آپ کو بھی جہاد بن نفس کرنا چاہیے. ہم بھی اس مقام پہ رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اسی انداز سے آگے بڑھیں. جہاد بن نفس آسان نہیں ہے عزیزو. اٹھنی چلی جاتی ہے نا تو ایمان ہمارا چلا جاتا ہے. مذاق نہیں کرتا ہوں. ہماری عبادت کیا ہے؟ ہماری عبادت کیا ہے؟ کون سی حیثیت ہماری عبادتوں کی سجدوں کی؟ 2 ٹکے کی بکنے والے پیشانیاں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب چاہو ایک پیالی چائے پر جس کا ایمان خرید لو. ہاں وہ آدھی کٹنگ پر ایک سلوات پڑھ دے محمد والے. اچھا بہت آسان کام ہے، بہت مشکل کام نہیں ہے. ذرا سا کچھ نقصان ہو گیا، دین دیا. اسی لیے پیغمبر اسلام نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ یاتی زمانون، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. ولا یبقى من الایمان الا رسمہ، ایمان صرف کچھ نشانیوں کی حد تک محدود رہ جائے گا. ولا یبقى القرآن الا حرفہ، قرآن صرف چند حروف کا کتابوں کے درمیان موجود رہ جائے گا، عملی تو اس کی کوئی حیثیت. ولا یعبد اللہ الا فی شہر رمضان، اللہ کے عبادت کرنے والا خالی رمضان دکھائی دیں گے، بقیہ ٹائم. پیغمبر نے 1400 برس پہلے دیکھ لیا تھا ہمارے حالات کو کہ عید کے بعد ہم دکھائی نہیں دیتے، اور جب عید کے دن آتے ہیں تو اس دن بڑا اونچا ہوتا ہے معاملہ. ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی، سالانہ زحمت ہے. یہی تو ایک موقع آتا ہے جہاں سب کو یہ بتانے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور اسی لیے پہلی صف میں اسی دن جگہ جوڑی جاتی ہے. پہلی صف میں لکھنؤ کرتا، لکھنؤ ٹوپی، اچکن، وڈ لینڈ یا نہ جانے کاہے کا پوما کا جوتا، نہ جانے کیا کیا پہن کے. اچھا بتائیے عزیزان، یاد رکھیے گا، بس 2-4 دن میں نے کہا مجھ کو، میں اپنی بات سے کبھی بھی غافل نہیں ہوں، نہ رہوں گا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیں. پکا مسلمان بن کر کے پہلی صف میں آتا ہے. اب جوتا خریدا ہے وڈ لینڈ کا 5000 روپے کا، 7000 روپے کا. متوجہ ہیں؟ آئے تب جوتا وہیں رکھتے ہیں جہاں سے دکھائی دے. جتنی دیر تک نماز میں رہیں گے، آگے کیا کہوں میں، جتنی دیر تک رہیں گے نماز میں، اللہ اکبر. اب اچھا بتائیے، اس نئے مسلمان کو آتا ہی کیا ہے؟ وہ تو دیکھتا ہے وہ بیٹھ رہے تو ہم بھی بیٹھ رہے، وہ کھڑے ہو. صلوات پڑھ دیں. بہکنے
دیکھنے والے افراد کوئی رکوع کوئی سجدہ اسی میں دکھائی دے، ان کو کیا پتہ کہ نماز کیا ہوتی ہے. بہرحال ایک انسان آ گیا ہے، آیا تو ساری نماز میں خیال ہے جوتا رکھیں، کوئی اٹھانا لے جائے، کہیں لے کے چلا جائے. نماز اللہ کے لیے نہیں، جوتے والی نماز ہو رہی ہے. متوجہ باب کرم، اللہ اللہ کر کے نماز ختم ہوئی. اتفاق سے توجہ کی سارے میں کچھ بات پہنچانا چاہتا ہوں. اتفاق سے اسی دن ایک اچھا خاصا ایک نیا مضبوط مسلمان آ گیا. اس نے دیکھا کہ اس سے اچھا جوتا تو اب مل نہیں سکتا. یہ نماز میں اس نے لیا اور وہ چمپت فرار ہو گیا، نکل گیا اپنی طرف. متوجہ ہیں، کسی نے روک لیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ جوتا لے کے اللہ چوری کر رہے ہو؟ کہ واہ صاحب واہ، سب کو اللہ کے گھر سے ملے تو عنایت، ہمیں ملے تو چوری. میں نے کہا اچھا جب یہیں سے جوتا شروع ہو گیا ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ اب کسی کا مقدر یہی ہو جائے تو ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ لے کے چلا گیا وہ جوتا. میں سنانا چاہتا ہوں صاحبان ایمان کی، وہ اپنا کام کر کے چلا گیا. سارے سماج نے اسے بے دین کہا، لا مذہب کہا. متوجہ ہیں. اب یہیں پر ایک متقی پرہیزگار دیدار انسان جو مسلمان تھا وہ بھی ہے. اب جیسے اس نے پلٹ کے دیکھا میرا جوتا نہیں ہے، مولانا صاحب پاس پہنچ گئے. واہ مولانا صاحب، بڑا نماز جماعت ثواب مسجد لگائے رہتے. دیکھا کہ کیا ہوا؟ کہ جوتا چلا گیا، ملا کچھ نہیں. کاش غور تو کرتے عزیزوں، ہنسنے کا مقام ضرور ہے مگر سوچنے کا مقام ہے. میں ایک مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں، اپنے طور پر سوچئے کہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے. یعنی ایک انسان نے بندگی کی قیمت ایک جوتے کے برابر رکھی، اس کو ہم صاحب ایمان کہتے ہیں. سماج میں ایک کو بے ایمان کہا گیا، ایک کو دیدار کہا گیا. حقیقت میں یہ بھی بے ایمان ہے، وہ بھی بے ایمان ہے. عزیزو مولانا صاحب سے کہہ کے جب میں یہ سنانا چاہتا ہوں جو آپ کو لے کر کے آیا ہوں یہاں تک، انہوں نے کہنا چاہیے مولانا صاحب اچھا آج سے بس ہو گیا، بہت ہو گئی نماز، آج سے خدا حافظ، آج سے نہ آؤں گا. عزیزو قدر تو کرو، محسوس تو کرو. اگر اللہ کے گھر سے 100 روپے کی چپل چلی جائے تو مسجد کو سلام کر دیتے ہو، اپنے گھر میں لٹ جاتے ہو، مٹ جاتے ہو، پٹ جاتے ہو، چوری ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے. کبھی جنگلوں میں جا کے نہیں رہتے؟ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ ہم تو بہانے تلاش کرتے ہیں نا. ہمارے تو اصولی اب سسٹم میں بہانے کے سسٹم میں رہتے ہیں، جب دیکھے تلاش کر دے. اب ہر بے دین اپنے کام کے لیے بہانے کی تلاش ہو تو رہتا ہی ہے. میں سنانا چاہتا ہوں ان مواقع کی طرف جہاں پر ذہن ہمارا کام کرتا رہتا ہے یا لوگ بے دین ہمارے ذہن میں کہنے ارے صاحب مولانا صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب داڑھی تو رکھیے آپ. مگر کیا بتاؤں داڑھی پھر آ جاتی ہے. بہرحال جو لوگ نہیں رکھے رکھ لیں تاکہ مجھ کو کہنے میں مثال بدل دوں. میں مجبور ہو جاتا ہوں کبھی کبھی مثال کہنے پر، اس لیے کہ دیکھ لیتا ہوں تو گڑبڑ ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ بھی اس بارے مدد کر دیجئے، میری کر دیجئے کہ آپ داڑھی رکھ لیں تاکہ یہ موضوع میں ہٹا دوں اپنی مجلس سے، اس لیے مطمئن ہو جاؤں کہ بہرحال چلیے تو ہوتا رہتا ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ داڑھی رکھ لو. ارے کہیں مولانا صاحب داڑھی رکھ کے کوئی فائدہ نہیں. توجہ، میں مثال آپ کو دینا چاہوں. کہ داڑھی رکھ کے کوئی فائدہ نہیں. کہا کیا ہوا؟ ارے کہ محلے ہمارے یہاں 3-4 داڑھی رکھے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں. بڑا ایسی داڑھی سے کیا فائدہ، پھر میں داڑھی رکھتا ہی نہیں. اگر جوا کھیل رہا ہے تو میں داڑھی اب نہیں رکھوں گا. کسی خاتون سے کہا کہ بھائی وہ آپ حجاب کیوں نہیں کرتے؟ ارے کہنے مولانا صاحب حجاب کیا بات ہے، میں نے دیکھا ہے وہ نقاب برقع پوش عورتوں کو دیکھا کیا کیا کام کیا کرتی ہیں، اس لیے میں نے ترک کر دیا. میں نے کہا نماز پڑھ لیجیے. کہنے ایسی نماز ہے دن میں مسجد میں رہو، بعد نکل کے غیبت کرو، 420 فراڈ کرو، سود کھاؤ، فلاں کھاؤ، ڈما کھاؤ. اس چکر میں پڑھتے ہی نہیں ہم، بہانے تلاش کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کی بات سر رکھو، میری جملے کو قدر کر لو عزیزو. میں نے کہا آپ کی بات سر رکھو پر اگر جوا کھیل کر کے داڑھی رکھنے والا جوا کھیلتا ہے تو آپ داڑھی نہیں رکھتے تو بے دین انسان، لا مذہب انسان، جواری انسان اچھے مکان میں رہتا ہے، آپ اچھا مکان رہنا چھوڑ دیجئے. اچھی گاڑی استعمال کرتا ہے، آپ اچھی گاڑی چھوڑ دیجئے. اچھا موبائل استعمال کرتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے. کہا وہ نہ چھوڑیں گے. یعنی جہاں اپنی ہو جائے تو وہاں قبول کر لیا جاتا ہے، جہاں پر دین کی بات آتی ہے اسے بہانہ تلاش کرتے رہتے. ایسے بہانے نہ چلیں گے. اگر دیدار بننا ہے تو کامل دیدار بن جاؤ، چاہے مصیبتیں آ جائیں چاہے آسانیاں ہو جائیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ.
بعض وقت کہہ دیا کہ جملہ آ گیا تو سنا دو اس کو. بعض وقت کسی خاتون سے کسی نے کہا ارے صاحب پردہ کیوں نہیں کرتی بیٹا, کسی بزرگ نے مولانا صاحب نے کہہ دیا بیٹا پردہ کیا کرو, پردہ کیوں نہیں کرتے؟ ارے کہہ لیں مولانا صاحب پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے, پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے. مولانا نے پلٹ کر کے جواب دیا اس کا مطلب کہ تم شہزادی فاطمہ سے بھی اونچی ہو. کیا وہ آنکھوں میں پردہ نہیں؟ ان کی نیتیں پاک نہیں تھی, ان کا دل صاف نہیں تھا. جب صاف دل والے پردہ کرتے ہیں اس کا مطلب پردہ صاف کرنے کے لیے نہیں ہے, پردہ تمہاری حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں عزیزان. باتیں بہت سی کہنی تھی مگر کیا کیا جائے, وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. مگر آپ بات کہہ رہے ہیں تو ایک بات اور کہہ دوں, نہ یہ بات رہ جائے گی تو پھر کبھی جڑے گی نہ جڑے گی نہیں معلوم. ہمیں خدا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے بندگی پروردگار سے, خوشیوں میں بھی آسانیوں بھی. مگر بسا اوقات ایسی توجہ عزیزان, کبھی کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جہاں پر خدا کو یاد رکھنا چاہیے وہاں ہم بھول جاتے ہیں. ایک سادی سے مثال سماج کی دینا چاہتا ہوں. سادی سے مثال ہوتی, دنیا میں جو بھی آیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی یہاں پہ عمر نوح لے کر کے نہیں آئے, جائیں نوح بھی چلے گئے 950 برس لے کر کے بھی, جناب خضر بھی چلے, تو کوئی باقی نہیں رہے, سب جاتا ہے. ایک جگہ پہ ایسے ہی واقعہ ہوا, ایک انسان کا جوان کا انتقال ہو گیا. لوگ آ رہے ہیں پرسہ دے رہے ہیں, توجہ میرے اس واقعے کے اوپر, پرسہ دے رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, دلاسا دے رہے ہیں, صبر تلقین کر رہے ہیں, اجر کی تلقین کر رہے ہیں, ساری باتیں. لوگ ہوتے جب 4-6 گھنٹے گزر گئے اور شام کا وقت نزدیک آنے لگا تو ایک عدد بگڑا سا مطلب بیوقوف سا مسلمان, اس نے باپ سے بیٹے کے باپ سے جس کے بیٹے کا انتقال ہوا اس سے کہا کہ ارے بھائی صاحب اللہ آپ کو صبر دے, آپ کا یقینی طور سے بڑا عظیم سانحہ ہے, آپ اتنا روئیے گا, رونے کا کام پڑا ہی ہوا ہے, زندگی بھر روئیے گا, مگر نماز قضا ہو رہی ہے, ظہرین کی ذرا جا کے 2 رکعت 4 رکعت جا کے پڑھ تو لیجئے. متقی ہے, نمازی ہے, دیدار تھا, پلٹ کے سر کے دیکھا, کہا مولانا میرا بیٹا مر گیا, آپ کو نماز کی پڑھی. میں مثال کیوں سنانا چاہتا ہوں, مزاج ہے. اور یہی نہیں, وہ تو چاہے کہے یا نہ کہے, اطراف میں بیٹھے وہ جتنے محب اور دوست و احباب آئے ہوں گے وہ بھی فوراً. جبکہ حقیقت یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پہ خدا کو یاد کیا جائے, یہی موقع ہے. مصیبتیں آ جانے کے بعد تب خدا یاد رہ جائے, اسی کو کہتے ہیں. ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے, کسی کو نماز کے ٹوک دو کہتے ہیں آپ کو اس کی پڑھی ہوئی ہے. عزیزان محترم, یاد رکھ لینا اللہ نے جو اجر صبر کرنے والوں کے لیے رکھا ہے کسی اور کے لیے نہیں رکھا ہے. صلوات بھی رکھی ہے, رحمت بھی رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, انہی پر صلوات و رحمت ہے. انسان اپنے کو بیدار رکھے, آگاہ رکھے, زندہ رکھے. مشکلات آتی ہیں, آئیں گی, مشکلات پرکھنے کے لیے آتی ہیں, مشکلات نکھارنے کے لیے آتے ہیں, مشکلات آزمائش کے لیے آتے ہیں. اگر ان مرحلے میں ہم ثابت قدم رہ جائیں تب جا کے اندازہ ہوتا ہے ایمان ہمارا کس مرحلے پر ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ. بس عزیزان وقت میرا تمام ہو گیا, جہاں تک میں اپنے کو لے کے جا رہا تھا بات میری مکمل ہو رہی ہے. انشاءاللہ باقیہ مسائل کو مختلف انداز سے آپ کی خدمت میں حسب عادت ذکر کروں گا. آپ کا میں شکر گزار ہمیشہ رہتا ہوں, آج بھی شکر گزار ہوں کہ میری تلخ کلامیوں کو آپ ذرا بہت کشادہ وجہ سے آپ ہم کو قبول کر لیتے ہیں. واقعاً یہ بات ہے, یہ ایک بڑی قدر کی بات ہوتی ہے کہ انسان ان ایسے مطالب کو اس انداز سے برداشت کر لے, اور آپ کا شکر ہے اور شکریہ ہے بہرحال اس معاملے میں کہ آپ اس بات کو قبول کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے کہ انسان دیندار رہے, دین پر قائم رہے, مشکلات چاہے جتنی آ جائے. یہی وجہ ہے کہ جب رخصت آخر کے لیے امام حسین اپنی بہن کے پاس آئے تھے تو ایک ہی لفظ تو کہا تھا, میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. کیا مولا نہیں جانتے تھے کہ زینب اسیر ہو جائے گی, زینب بازار میں کوفہ و شام میں جائے گی,
زینب کن مراحل سے گزرے گی. کبھی اونٹ کی پشت ہوگی, کبھی خاروں پر چلنا ہوگا, کبھی تازیانے ہوگے, مگر مولا جانتے تھے کہ میری بہن وہ ہے کہ جو نماز شب بھی مشکلات میں نہ چھوڑے گی. یہ درس ہے ہمارے واسطے, ان چاہنے والوں کے لیے جو غم زینب میں بیٹھتے ہیں, جو غم حسین میں بیٹھتے ہیں. اگر مشکلات میں شہزادی نے نماز شب نہیں چھوڑی تو پیغام ہے کہ آسانیوں میں نماز واجب بھی ترک نہ ہونے پائے. اس کی پابندی بہرحال بے پناہ ضروری ہے. زینب کس عالم سے گزری ہیں, کن مقامات سے گزری ہیں, کتنا عرض کروں عزیزو. جب صبح یازدہم کو شمر آیا ہے, کچھ بے کجاوا اونٹ لے کر کے, ہاتھوں میں رسیاں تھیں, کچھ فوجی ساتھ میں تھے. آ کر آواز ہے زینب تم ہمارے حصیر ہو, اب ہم سب کو سوار کرنا چاہتے ہیں. بی بی نے آواز دی اے شمر دور ہو جا, تو نامحرم ہے, ہم آل رسول ہیں, ہم خود سوار کر لیں گے. سننا تھا. ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی, آ کر کے بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا. میں کن الفاظ میں بیان کروں میرے بچوں, غور تو کرو. اونٹ کی پشت کتنی بلند, اگر بیٹھ بھی جاتا ہے تو بہت بلند ہوتی ہے. کوئی مرد نہیں سوارتے جائے کہ خواتین و بچے کیسے سوار ہوتے, مگر حسین نے ذمہ داری دی تھی. زینب زمین کربلا پہ بیٹھی, اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھا, کہا بیبیو آؤ زینب سوار کرے گی, بیبیو آؤ بھیا نے حوالے کیا ہے, زینب سوار کرے گی. ایک حسین زینب کے قدموں پر قدم رکھ کر کے سوار ہو رہا تھا. تاریخ کہتی ہے آخر وہ منزل آئی جب سب سوار ہو گئے. ماں کی کنیز فضہ تھی, دور کھڑی ہو گئی. کہا شہزادی یہ نہ ہوگا, کنیز کا قدم شہزادی کے قدموں پر نہیں آ سکتا. آواز دی فضہ تجھے میرے ماں کی قسم آج زینب سوار کرے گی, آج تجھے زینب سوار کرے گی, سوار ہو جاؤ. ہاں عزیزو, زینب نے سوار تو کر دیا, سب بیویاں سوار ہو گئیں. میدان کربلا میں اکیلے علی کی لاڈلی کھڑی ہے. داہنے دیکھا, بائیں دیکھا, کوئی یاد تو نہ آیا. ہاں وہی یاد آیا جو ترائی کے کنارے سو رہا تھا, جو 28 رجب کو اہتمام سے لے کر کے آیا. ترائی کا رخ کیا غیرت دار عباس, یاد ہے کس بھروسے سے لے کے چلے تھے. آؤ آؤ میدان کربلا میں زینب اکیلے کھڑی ہے, کیا سوار نہ کرو گے؟ عجب نہیں لاش ہے عباس تڑپ گیا ہوگا. شہزادی عباس مجبور ہے, ورنہ بی بی آ کر سوار کرتا. جزاکم اللہ خیرہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ارباب عزا زب قافلہ سوار ہو کر کے چلا. ظالموں نے نیا ظلم کیا, اس راہ سے لے کے نکلے جدھر شہداء کے جنازے پڑے تھے. ہر بی بی نے اپنے وارث کو دیکھا, اپنے کو گرا دیا. منزل وہ آ گئی کہ زینب نے دیکھا سید سجاد ہیں, چہرے کا رنگ بدل رہا ہے, لگ رہا ہے کہ ساتھ چھوڑ دیں گے. پکار کر کہا بیٹا کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ بیٹا تمہاری حالت غیر کیوں ہے؟ کہا بوبی اماں دیکھ نہیں رہی ہے, ظالموں نے اپنے کشتہ ہے نجس کو نجس دفن کر دیا. میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن, بیٹا موجود مگر اتنا مجبور کہ ایک مشت خاک نہ ڈال سکے. ہاں عزیزو, بیان آخری مرحلے میں آیا, بس 2 جملے اور مصائب کو تمام کر رہا ہوں. ہاں عزیزو, قافلہ چلنے لگا. زینب نے حسرت سے بھیا کے جنازے کو دیکھا, خطاب کر کے آواز دی لو خیرونی بالمقام عندک والرحیلی, اے میرے بھیا حسین اگر میرے بس و اختیار میں ہوتا تو بھیا میں تمہیں چھوڑ کے نہ جاتی, فاقے کرتی نہ جاتی, پتے کھاتی نہ جاتی, مگر بھیا زینب مجبور ہے. ہاں اتنا وعدہ کرتی ہے جب رہائی ملے گی زینب آئے گی. ہاں عزیزو رہائی ملی, قافلہ چلا. جناب زینب نے کہا پہلے بھیا کی قبر پر جاؤ گی. کربلا میں قافلہ آیا, قبر حسین پر آواز آئی جابر ہٹ جاؤ میری بہن آ رہی ہے. زینب قبر حسین پر, بھیا زینب تو آ گئی, امانت چھوڑ آئی. زندان کے شام میں سکینہ کو چھوڑ کر آئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، جو بیمار ہوں تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار انہیں برسر روزگار لگا دے، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار رزق حلال عنایت فرما، اولاد صالح عنایت فرما۔ حسین کے ہمارے بچوں کو حسین کا عزادار بنا دے، ہماری بچیوں کو کنیزان زینب میں قرار دے۔ مالک تجھے واسطہ محمد ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ وقت کا امام ہمارے اعمال سے راضی ہو جائے۔ پروردگار اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں التماس ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میں مرحومین کے نام لیتا ہوں۔ مرحوم قاسم علی پنجی، مرحوم غلام علی قاسم علی، مرحوم آمنہ بنت علاء الدین بھائی، مرحوم مرحومہ گلشن بنت یوسف علی، مرحومہ صابرہ بنت شوکت علی، روسانی فیملی، گبرانی فیملی کے تمام مرحومین، نورانی فیملی کے مرحومین، اسی کے ساتھ ساتھ مرحوم غلام عباس نور محمد بھورانی، مرحوم غلام عباس اکبر علی بھوجانی، مرحوم ایوب بھائی فدا علی، مرحوم یوسف علی قاسم علی اور مرحومہ آمنہ بنت مہر علی اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب، سر چھپاؤ کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب، سر چھپاؤ کہاں، مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب، سر چھپاؤ کہاں، میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری عطا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دی اپنی زبان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب، سر چھپاؤں کہاں، بابا جان میری داں مانگتی رہ گئی، بام و در سج گئے، جیتے جی مر گئی، حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں، میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان،
سر چھپاؤں کہاں؟ ہاتھ کانوں پہ ہے، نیل گالوں پہ ہے، اور نثار جو سکینہ کے سانوں پہ ہے، ہر نثار سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جا بابا جا، میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ شام آسور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے تیرا جے فلک، میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون، سن لے ظالم جہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان، تیری چادر بچا اے غازی جوان، مر گیا با وفا چھن گئی ہے ردا، کہتی ہے بی بیا عباس 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 عباس، رک نہ پایا میرے با وفا کا وہ سر، نو کے نیزہ سے آنے لگا خاک پر، بہن کو در بدر دیکھ کر ننگے سر سہ نہ پایا جوان، میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ ہاتھ کانوں پہ ہے، نیل گالوں پہ ہے، اور نشان جو سکینہ کے سانوں پہ ہے، ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جان بابا جان، میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ کل تھی ماں آج میں بھی ہوں دربار میں، مثل زہرا کھڑی ہوں میں دگیار میں، اس طرف ہے سکی اس طرف رہ گئی بے پدر بیٹیا، میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ رک نہ پایا میرے با وفا کا وہ سر، نو کے نیزہ سے آنے لگا خاک پر، بہن کو در بدر دیکھ کر ننگے سر سہ نہ پایا جوان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سن پاؤ کہاں؟ یا حسین لگا جب شام میں غریباں کا اندھیرا، زینب نے کسی شخص کو آتے ہوئے
دیکھا تم کون ہو جب ثانی زہرا نے یہ پوچھا چہرے سے نقاب اپنے اٹھا کر وہ پکارا کہ آیا ہے نجف چھوڑ کر بیٹی تیرا بابا اے میری لاڈلی زینب 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 سن کر تیری آواز لحد چھوڑ چکا ہوں تیرے لیے میں بندے کفن توڑ چکا ہوں نازوں کی پلیاں میری نازوں کی پلیاں میری آغوش میں آ جا اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب عباس کا بابا ہوں خبر ہے تجھے بیٹی یہ رات مجھے نظروں کو اٹھانے نہیں دیتی ہاں بے پردہ ہے تو باپ سے بے پردہ ہے تو باپ سے ہاں دیکھا نہیں جاتا اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب کیسا یہ ستم تیرا بھرا گھر ہوا خالی پردیس میں تو ہو گئی بن بھائیوں والی ہاں تو رولے علمدار کو تو رولے علمدار کو ہاں میں دیتی ہوں پیرا اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب کل سے ہے سفر تیرا بہت دور کا بیٹی ہاں یہ سوچ کے پھٹتا ہے کلیجا میرا بیٹی ہاں پیدل تجھے عادت نہیں پیدل تجھے عادت نہیں ہاں چلنے کی زیادہ اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب تھی ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس کے رات آئی نہ تجھ کو یہ جوانی
कैसा था मुकद्दर है अली अकबर है अली अकबर इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं बस एक झलक शहर की सुगरा को देखा लूं बेचैन थी ख्वार है अली अकबर है अली अकबर माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी मर जाएगी सुगरा जब खबर तेरी सुनेगी अब क्या करूँ दिल भर है अली अकबर है अली अकबर 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया वो गेस वाला है मेरा कौन है नाया कुर्बान हो मादर है अली अकबर है अली अकबर है अली अकबर पहले तो का वाद में उठ जाते थे बेटा पहले तो का वाद पे उठ जाते थे बेटा अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला क्या हो गया दिल भर है अली अकबर है अली अकबर या हुसैन